بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین، ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو یا ایک ایک قرآن مجید کے ایک نقطے زبر زیر میں بہت سے اسرار و رموز پنہا ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے لیے مفسرین 1400 سال سے لے کر آج تک لکھتے آ رہے ہیں اور قرآن کے اسرار و رموز بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ اسرار و رموز ختم نہیں ہوتے۔ اس سیریز میں ہم صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کے اہم واقعات جو پہلے پارے میں بیان ہوئے ان کو ذکر کریں گے، پھر دوسرے پارے میں جو بیان ہوئے ان کو ذکر کریں گے۔ پہلا پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ البقرہ ہے، اور کل آیات 148 ہیں۔ 17 رکوع پہلے پارے میں پائے جاتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ مکی سورت بھی ہے، مدنی سورت بھی ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں اور سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے اور بھی نام ہیں، ام الکتاب اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ اس سے قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہو رہا ہے۔ کس کے ساتھ آغاز کیا؟ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہان کا، عالمین کا رب ہے، اور پھر فرمایا کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا پہلا حصہ توحید پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دوسرا حصہ، اس میں اس رسالت کی طرف اشارہ ہے، جبکہ قیامت کا ذکر پہلے کیا کہ مالک یوم الدین، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے رستے پر چلنا چاہیے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کے رستے پر قرآن نے چلنے سے منع کر دیا۔ جو انعام یافتہ جماعت ہے وہ کون سی ہیں؟ انعمت علیہم، قرآن نے دوسرے مقام پر انعمتا کی تفسیر بیان کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، یہ اللہ کی انعام یافتہ جماعت ہے۔ پھر آئے سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، اور الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ الف لام میم، ان کے اوپر حرکت زبر زیر نہیں پڑھی جاتی، اور ان کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ کچھ مفسرین نے الف لام میم کی تفسیر بھی بیان کی، لیکن وہ اپنے علم کے حساب سے کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول صحیح روایت ہے کہ یہ حروف مقطعات کے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے دعویٰ کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو ذالکہ، اس میں اشارہ بعید استعمال کر کے قرآن نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے
جس میں شک کی گنجائش تو دور، شک کی جگہ بھی نہیں ہے، اور فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مومنین کی اور نیک بندوں کی صفات بھی بیان کی۔ قرآن کے آغاز میں اگر آپ قرآن کی پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، کافرین کا ذکر کیا، اور منافقین کا ذکر کیا۔ مومنین کی صفات بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پوشیدہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پہلا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، اور دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے بہت سے پلسرات کو، حوض کوثر کو، جتنا بھی اسلام کی عقائد کی جو تعمیر ہے، بلڈنگ ہے، وہ سب کی سب غائب کے اوپر ہے۔ ایون کہ ہم نے محمد عربی کی ذات کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے مراد آج کے زمانہ کی ہیں، وہ صحابہ کرام نے تو دیکھا ہے، لیکن بعد میں کسی نے رسول عربی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ سب کی سب جو بنیاد ہے اسلامی عقائد کی، وہ غیب کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے مومنین کی صفت بیان کی کہ مومن تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پوشیدہ چیزوں پر، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر کیا کافرین کا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں اللہ نے ان کفار کا ذکر کیا جن پر ایمان کی دعوت کچھ اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دین کی طرف بلاتے رہے، پکارتے رہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسلام یا دین قبول نہ کرنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ دین کا پیغام ان لوگوں تک نہ پہنچا ہو، دوسرا یہ کہ پیغام پہنچ گیا اور انہوں نے اپنی ضد اور انا کی خاطر اس کو قبول نہ کیا۔ کفار مکہ نے بھی ان کے سامنے جب اللہ کا پیغام آ گیا تو اپنی ضد اور انا کی خاطر اللہ کی توحید کو، اللہ کے پیغام کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک منافق عمل کے لحاظ سے ہیں اور ایک منافق اعتقاد کے لحاظ سے ہیں۔ یہاں جو قرآن نے ذکر کیا یہ ایک اعتقاد کے لحاظ سے جو منافق ہیں ان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، اور ان کا مرض روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہ منافق جو ہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ ان کے عیب بیان کرتے ہیں، ان کے گلے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ مومنین لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو اللہ نے فرمایا الا انہم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہیں جی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب کیا، ابن آدم کو خطاب کیا کہ عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ کی عبادت اس وجہ سے کریں کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں سورۃ البقرہ کے 30 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے
وہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا کفار مکہ کو تھا کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن پر، جس قرآن کی جو محمد عربی پر نازل کیا گیا ہے، اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کیا کرو کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ، اس جیسا قرآن لے کر آؤ۔ اور تمہیں یہ بھی ایک آفر قرآن نے دی کہ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے ساتھ جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں ان کو بھی بکا سکتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے کہا کہ تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس میں یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مچھر کی مثال دینے سے بھی حیا نہیں فرماتا۔ اس سے اگلے رکوع میں قرآن مجید فرقان حمید کے سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ الہ العالمین تو اس انسان کو پیدا کر رہا ہے جو اس دنیا میں آ کر خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جو تمہاری نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اسی رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ابلیس کا ذکر کیا کہ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارے جانے کا بھی ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزار رہے تھے، ایک درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا دانہ کھا لیا۔ اس درخت سے مراد بہت سی مفسرین نے تفسیریں بیان کی، کسی نے گندم ذکر کی تو کسی نے کچھ اور ذکر کیا۔ بہرحال وہ دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کا سبب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کا بھی ذکر کیا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور وہ اللہ کے نبی، اور اس طریقے سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پانچویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات اور اکرامات بنی اسرائیل پر کی ہیں شاید کسی اور مخلوق پر یا کسی اور گروہ کے اوپر نہیں کیے۔ اس سے اگلے رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر کیا اور مختلف انعامات کو آگے ذکر بھی کیا۔ کون سا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، پہلا انعام یہ بھی ذکر کیا کہ تمہیں آل فرعون سے کس طریقے سے نجات دی، اور پھر کس طریقے سے فرعون کو غرق کر دیا۔ اور پھر ساتھ ہی قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں گزارنے کے لیے گئے تو پھر پیچھے سے تم نے خود اپنے اوپر ظلم کر دیا اور ایک بچڑے کو خدا بنا دیا۔ تو اللہ کا پھر یہ نام ہوا کہ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر تم نے، اور اس طریقے سے پھر تمہیں نے یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش کر دی کہ ہم نر اللہ جہرتاً، کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور انعامات ذکر کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہارا قافلہ جو ہے وہ ایک بیابان جنگل میں جا رہا تھا تو پھر کیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور اس قافلے کے اوپر
بادلوں کو سایہ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوا تمہارے لیے نازل کر دیا، یہ سب نعمتیں۔ اور پھر آگے ذکر کیا کہ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، کہ ہم نے تمہاری بہت سی لغزشوں کو، تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے بعد پھر تم ظالم بن گئے جی۔ اور اس سے اگلے رکوع 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے، تو وہ 12 خاندان یا قبیلے تھے، پانی ختم ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک پتھر کے اوپر مارا، وہاں پر فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہاں پر 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بڑی لاڈلی تھی، جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، بڑی لاڈلی قوم تھی جی۔ اس کا ذکر کیا کہ جب آسمانوں سے من و سلوہ نازل ہو رہا تھا تو قوم نے کیا فرمائش کی کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، کہ آسمانوں سے کھانا آ رہا تھا، کیا فرمائش کی کہ اب ہم ایک کھانا کھا کر ہمارے منہ میں وہ کھانا آ گیا ہے اور ہم نئے کھانے کھانا چاہتے ہیں، جن میں ساگ ہو، ککڑی ہو، گندم وغیرہ ہو، مسور ہو، پیاز ہو، اس طریقے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اب تم شہر میں اتر جاؤ، تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی سوار ہو گئی۔ اس میں بھی، اور اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور کے پہاڑ پر لے جانے کو ذکر کیا۔ پھر 7ویں پارے میں جو سورۃ البقرہ ہے، بقرہ کا معنی گائے ہے، تو اس کے واقعے کو بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص قتل ہو گیا۔ قوم آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہمیں اس کے قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا گوشت اس مقتول کے جسم کے اوپر لگاؤ گے اور وہ جس سے زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد وہ خود مقتول بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس کو مقتول کو زندہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبق دلانے کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے بھی یہ واقعہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پھر سوال کیا کہ وہ کیسی گائے ہو، تو قرآن ذکر کیا کہ بقرۃ اللہ فاعد ولا بکر، نہ تو وہ بوڑھی ہو نہ ہو وہ چھوٹی ہو، اس طریقے سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رنگ کون سا ہونا چاہیے، تو قرآن نے رنگ بھی بیان کر دیا۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ان البقرۃ شاب علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض براسک الحرث، وہ گائے ہو جس سے کھیتی جو ہے وہ کھیتی کے لیے کام نہ لیا جاتا ہو جی، اور اس کی سب صفات کو بیان کر دیا۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن یا اسلام جو بھی حکم دیتا ہے اس کی گہرائی میں ایک عام شخص کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جیسے ہی حکم ملا کہ نماز پڑھیں، بس نماز ادا کر دیں، اللہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب اس کی گہرائی میں جائیں گے کہ نماز 4 رکعت کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہے جی، 2 ہے تو 4 کیوں نہیں ہے، اس انداز میں پڑھی جاتی ہے تو اس انداز میں کیوں نہیں پڑھی جاتی، یہ اللہ ان امور کو بہتر جانتا ہے۔ اب وہ شخص جس کے بارے میں کہا کہ اس مقتول کے جسم پر گوشت لگاؤ اور اس گائے کو ذبح کر دیا گیا اور مقتول پر لگایا گیا، تو اس نے بتا دیا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کر دیا ہے اور فلاں جگہ پر مجھے پھینک دیا ہے۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اگلا جو رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کا ذکر کیا، اور ان میں جو خرابیاں تھیں ان کا بھی ذکر کیا جی۔ اور
کیا ہے کہ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من دیارکم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ ان پر گناہ اور دشمن غالب آ گئے جی۔ یہ سارا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 11ویں رکوع سورۃ بقرہ کے 11ویں رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ یہاں بنی اسرائیل میں یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر کر دیا، اور کیا فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانی عطا کی اور ہم نے اس کو روح القدس کے ذریعے سے اس کی مدد کی۔ اب بنی اسرائیل کے دو ذیلی فرقے ہو گئے، ایک یہودی اور ایک نصرانی جی۔ اب قرآن نے 12ویں رکوع کا آغاز کیا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ ابن سوریہ ایک یہودی شخص تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ ہمیں آپ کی تعلیمات سے، آپ کے قرآن سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو آپ پر فرشتہ یہ وحی لے کر آتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے جی۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اس کے ملائکہ کا دشمن ہے، جو اس کے رسول کا دشمن ہے، جو جبرائیل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ ان سے زیادہ کافرین کا دشمن ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا بھی ذکر کیا۔ کس انداز میں ذکر کیا کہ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے اور لوگوں کو تعلیم سکھلانے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ بہت سے اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ اصل میں اس کی جو صحیح تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ وہ جادو کے بل بوتے پر سفر کرتے تھے فضا میں اور ہوا میں، اور ہاروت اور ماروت یہ جو دو شخص تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت بڑے جادوگر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدہ کی تردید کے لیے اس واقعہ کو ذکر کیا۔ کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ تو لوگ جو تھے یہ لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے جی، لیکن پھر کیا کہ خود ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے جی۔ اور آگے اگر اسرائیلی روایات کا مطالعہ کیا جائے تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو ایک اندھے کنویں میں جو بابل کے ایریا میں ہے اس میں لٹکایا گیا، اور وہ ابھی سے اس وقت تک بھی وہ لٹکے ہوئے ہیں اور قیامت تک وہ لٹکے رہیں گے جی۔ 13ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان کیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اب فرمایا کہ اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو جی۔ راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہوں جی۔ جو مسلمانوں کے اور دین کے جو مخالف تھے، خصوصی طور پر منافقین، وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، عین کے بعد یا پڑھتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے نعوذ باللہ چروائے ہیں۔ راعی کا مطلب ہے چرواہا، نگہبان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو معنی الفاظ بولنے سے، جس میں تھوڑا سا بھی
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا شک و شبہ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا کہ تم ایسے لفظ بھی استعمال نہ کرو جس سے دوسرے شخص کو یہ کوئی شبہ ہو یا وہ اس سے کوئی غلط نتیجہ اخذ کر سکیں۔ اس سے اگلا رکوع، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی جو آپس میں جنگ تھی اس کو ذکر کیا۔ فرمایا قالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ فرمایا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ نصرانی کوئی چیز نہیں، اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ یہود کوئی چیز نہیں، حالانکہ فرمایا کہ یہ دونوں کتاب پڑھتے تھے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کا بھی ذکر کیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے، جہاں بھی تم جس طرف بھی منہ کرو اسی طرف اللہ کی ذات موجود ہے جی۔ اور اس سے اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں نازل کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات کا اور آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ اصل میں عرب کے رہنے والے نہیں تھے۔ آپ ہجرت کر کے یہاں آئے اور یہاں مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر قائم کیا۔ قرآن نے کیا ذکر کیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، یعنی وہاں پر نماز پڑھو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی اس کا ذکر یوں کیا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ الہ العالمین اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے اطراف سے پھل اور ثمرات لے آ۔ تو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا بھی ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے؟ فرمایا کہ الہ العالمین ہم سے یہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما، ربنا تقبل منا۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کا بھی، حضرت عیسیٰ کا بھی، اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، فرمایا کہ جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، وہ بے وقوفی ہے۔ اور اسی آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبغۃ اللہ کا بھی ذکر کیا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ جس طریقے سے یہودیوں کے ہاں رنگ لگانے کو ایک عبادت سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں میں بھی جب کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا ہے، جس کو بپتسمہ بھی کہتے ہیں، وہ رنگ لگا کر اس کو اپنے دین میں داخل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائیوں کی اس رسم قبیح کا رد کیا اور فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا بہتر ہو سکتا ہے، ونحن له عابدون، اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور آخری
جو آیت ہے، فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ وہ گروہ ہے جو گزر گیا، اور جس نے جو کیا وہ اسی کے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور اس سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا جو کام نہیں کیا جاتا۔ الغرض اس اگر پورے پہلے پارے کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ مومنین، منافقین اور کفار کا بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اہم واقعات اور اہم قصص کو آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کریں، اور قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ کو اس کی طرف اشارہ کریں، تاکہ قرآن کا ایک خلاصہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں اتر جائے۔ شکریہ، والسلام۔